سب سے پہلے تو کنفرمیشن اگر آپ دے سکیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو محمود خان اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے، یا ابھی وہ والی جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے؟ اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے یا اس پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں؟ بلکہ آپ اگر یہ کہیں کہ مولانا پہلے سے بھی اس نتیجے پہ تھے کہ کسی بھی جو پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہو اور اس کی میجارٹی ہو، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے اپنی مرضی سے اپنا اپوزیشن لیڈر لائے۔ تو محمود خان عزیزی صاحب کے نام پہ اس حوالے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہیں اور اپنا کردار ادا کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ افواہوں نے بھی یقیناً دم توڑ دیا ہوگا، جس میں کہا گیا کہ مولانا صاحب جو ہے نا، اس کو جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ یہ ریسنٹ پاسٹ میں تو نہ بننا چاہتے تھے یا بننا چاہتے ہیں، تو یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک اور غلط بات جو ہے وہ میڈیا مسلسل رپورٹ کرتا ہے۔ کامران صاحب، آفر بھی نہیں ہوئی مولانا صاحب کو جی، ایک چیز اور سن لیجیے، ہوئی تھی اور وہ مولانا صاحب نے رد کر دی تھی۔ نہیں، میں یہ صرف کرسی کال تھی بلاول صاحب کی طرف سے، اور اس میں کوئی ایسی جو ہے نا آفر نہیں تھی۔ ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ مولانا صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے۔ یہ مجھے میرے علم میں ہے کہ جب پہلے بات ایک دفعہ ایک اور پارٹی کے درمیان اور ہمارے جے یو آئی کے درمیان ہو رہی تھی، تو اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ مختلف حلقوں سے فیلر چھوڑے جاتے تھے کہ مولانا اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں، مگر مولانا اس وقت بھی تیار نہیں تھے، اور اصول یہ تھا کہ میں ایک کمزور اپوزیشن لیڈر جس کی اپنی پارٹی کی کے نمبرز کم ہو، میں نہیں بننا چاہوں گا کہ پھر میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکوں گا۔ تو اسی اصول کے تحت جو ہے مولانا کبھی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی، چونکہ اب یہ کردوں کے کبھی گورنرشپ کے لیے یا وزیر اعلیٰ شپ کے لیے، سی ایم شپ کے لیے کبھی بھی جو ہے نا جے یو آئی کی کوئی اس طرح کی جو ہے ڈیمانڈ نہیں رہی ہیں۔ وہ بھی جن دوستوں نے اس افواہ کو پھیلایا وہ غلط طور پہ پھیلایا۔ ہم صرف ایک جمہوری طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے اپنا نمائندہ۔ اچھا، اب ایک اور افواہ ہے، اس کے حوالے سے بھی تردید کر دیں، تصدیق کر دیں یا رد کر دیں، جو جیسے آپ رسپونڈ کرنا چاہیں۔ وہ افواہ بھی آپ کے کانوں تک I'm sure آئی ہوگی اور بار بار آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ بات میڈیا میں کئی بار ڈسکشن کا مرکز بن جاتی ہے کہ مولانا صاحب سے بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات جو ہے یا مشاورتیں جو ہیں اب دوبارہ کسی قانون سازی کے حوالے سے چل رہی ہیں، اور مولانا صاحب سے سپورٹ مانگی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اور پھر ساتھ اس بات کو جوڑ دیا جاتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت سے۔ سو یہاں پر بھی افواہوں کا ہی سلسلہ کار فرما ہے، یا یہاں پر جینوئنلی کوئی قانون سازی آنے والے وقت؟ دیکھیے، بطور پولیٹیکل ورکر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ خواہش جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں مچلتی ہے کہ 26th امینڈمنٹ میں جو چیزیں ہم نے ختم کروا دی تھی ان کو کسی طرح سے واپس لایا جائے۔ ایک یہ خواہش جو ہے کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں مچلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18th امینڈمنٹ میں جو رائٹس جو ہے، جو اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو دی گئی تھی، اس کو جو ہے ریڈیوس کرنے کی خواہش بھی لوگوں کے دل میں مچلتی ہے۔ تو اس حوالے سے جے یو آئی کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے اس سٹانس پہ برقرار ہے کہ سول سپرمیسی جو ہے اس کے لیے جو ہے جس حد تک جدوجہد ہو سکتی ہے کی جائے اور اپنا کردار ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر زیادہ مچلنے لگ گئی یہ دونوں خواہشات کسی کے دل میں، تو آپ لوگوں کی کسی طور پر کوئی سپورٹ نہیں ہوگی ان کو؟ اگر تو 26th امینڈمنٹ میں، کیونکہ 26ویں ترمیم تو ہو چکی، اگر 26th امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ میں کچھ صوبوں کی اٹانومی مزید بڑھانے کی بات کی جائے تو یقیناً جے یو آئی اس کی جو ہے اس کو فیور کرے گی، مگر اگر اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا جو 26ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ تھا، جو ہائی کورٹ کا اختیار کم کرنے کا کانسیپٹ تھا، جو ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹوں میں بھجوانے کا کانسیپٹ تھا، اگر اس طرح کی کوئی چیز لانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس
تو پہلے بھی رد کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رد کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب پاکستان کی جانب سے سینیٹر صاحب کچھ بھی ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی جانب سے غزہ میں امن فورس کا حصہ بننے اور وہاں فوج بھجوانے کا بھی تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے میڈیا چینلز پر، اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں. خواجہ آصف نے اس حد تک تو کنفرم کر دیا ہے کہ اس ایشو پر مشاورت ابھی چل رہی ہے، یعنی کہ فیصلہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہاں پر امن فورس میں پاکستان کا کردار ہو، اور یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. آپ کیا مشورہ دیں گے گورنمنٹ کو اس سارے ایشو کے حوالے سے؟ جن چیزوں کو، جن معاملات کو چھپایا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر ایک نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو جاتی ہے. اس معاملے کو بھی چھپایا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اس کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. ایک اصول تو طے کرنا ہوگا کہ اپنے عوام کو بتائے بغیر کوئی ایسا جو ہے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کو کل کسی صورت میں بھی بھگتنا پڑے. تو عوام کو بتانے کا طریقہ کار جو ہے، عوام کے پاس جا کے تو ہر ایک کو نہیں بتا سکتی حکومت. عوام کا نمائندہ جو ہے وہ پارلیمان ہوا کرتا ہے، تو پارلیمان کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا چاہیے. ایک کویسچن آنسر سیشن ہونا چاہیے، بھلے وہ بند کمرے میں ہو، اور اس میں جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے. یہ بھی ممکن ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے ان کو کہا جائے کہ آپ سلیکٹو ممبرز دے دیں، اور ان کی موجودگی میں، مگر جب تک اس کی کاپیاں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی، اس کے اوپر کویسچن آنسر کا سیشن نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ اطمینان نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کیا اپنی فوج دینے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے وہ فوج مہیا کی جا رہی ہے. کیا ہم نے حماس کو جو ہے وہ غیر مسلح کرنا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسرائیل کو تحفظ دینے کی صورت میں ہے؟ اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو یقیناً جو ہے وہ پھر اس حوالے سے عوام کی ریزرویشنز ہوں گی. اور اگر کوئی معاملات کوئی سلجھانے والی بات ہے تو سلجھانے کے لیے یقیناً پاکستان اور پاکستان کی فوج اس کا وہاں جانا جو ہے اس کو ویلکم کیا جائے گا. مگر یہ ان سب باتوں کو پہلے جو ہے پارلیمان میں یا پارلیمان کی کمیٹیوں میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ بھی بتائیے فائنلی جو ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جو چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ ترکیہ میں مذاکرات، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو جس کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کا اس چیز کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے جرگے میں شرکت کرنے کا بھی اندیا دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کا سلسلہ ہے. آپ ان دونوں ایشوز کو کیسے سالو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا راؤنڈ تو ترکیہ میں افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا کامیاب نہیں رہا، جس کے بعد اب ترکیہ دوبارہ آفر کر رہا ہے کہ بھائی دوبارہ آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں، تو پاکستان نے اس پہ آمادگی کی ہے. لیکن یہ آپ کو سالو ہوتی سچویشن دکھائی دے رہی ہے گیون کہ ہمارے وزیر دفاع اور دوسری سائڈ سے کس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے ہم کو افغانوں کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا. پہلے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر اس مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے آپ اپنے جو ہے نا وہ کھلاڑی جو ہے میدان میں اتارتے ہیں، اور ان کھلاڑیوں سے پھر اپنی مرضی کا کام بھی لیا جاتا ہے. تو آپ نے ابھی تک افغانوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں سمجھا، اور جب آپ افغانوں کا مائنڈ سیٹ سمجھے بغیر جو ہے اپنے جو ہے نا وہ ٹیم میدان میں اتار لیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اگر فرض کریے کہ میرا ماضی یہ ہو کہ میں افغانوں کے حوالے سے یا ان کے ہیروز کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس دیتا ہوں جس کے ساتھ نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو، تو کیا افغان جو ہے وہ آپ کو ویلکم کریں گے، یا آپ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی وہ آپ کو ہار پہنائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پہلے ان کو سمجھیے، پھر اس کے مطابق اسی طرح کے لوگ ہوں جو نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے ان کو سمجھا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ دونوں طرف مسلمان بستے ہیں، اور اگر ایک مسلمان کا خون بھی فرض کریے پاکستان میں بہتا ہے تو وہ بھی بہانے والا جو ہے وہ کفر کے نزدیک تر ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں ان کو سمجھانے کی ہیں، اور جب آپ سمجھائیں گے اور سمجھانے والے جو ہے نا وہ زبان بھی موجود ہوگی تو یقیناً وہ سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ انسان پہ سینس پرویل کر.
ٹھیک ہے. اور فائنلی کامران صاحب یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر آپ کو پاک افغان بارڈر پہ سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت سے معاملات کچھ قدرے بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گرما گرمی ہو سکتی ہے وہاں کے بارڈر پہ، سچویشن ٹینس ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بہتری آ جائے گی؟ اس وقت تک معذرت کے ساتھ مجھے اور ان لوگوں سے پورے احترام کے ساتھ جو سارے عمل میں شریک ہیں، مجھے جو ہے وہ ان سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی اس سے بہتری پیدا ہو سکے. بہتری کے لیے آپ مناسب ٹیم لائیے، مناسب انداز میں جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل کریے. آپ پہلے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے بفر زون قائم کرنا ہے. یہ فیصلے بات چیت کے بعد ہوتے ہیں. آپ فیصلہ پہلے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بات چیت شروع کرتے ہیں، تو پھر بات چیت کس بات پہ کر رہے ہیں؟ تو ممکنہ حل کے لیے آپ ان کو احساس یہ بھی نہ دلوائیے کہ ہم آپ کو جو ہے کچل سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ احساس دلوا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی صورت میں نہیں نکلتا، اور اسپیشلی جب آپ افغانوں سے بات کر رہے ہیں.